الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود لالے کی کرتی ہے ہنا بند۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میرے عزیز طلبہ اور یہاں تشریف فرما عظیم علماء اکرام، یہ میری سعادت مندی اور خوش نصیبی اور میری دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کسی شخص پر خصوصی فضل ہوتا ہے اور وہ اس کو استعداد سے زیادہ دے دیتا ہے، استحقاق سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تقریباً 7 سال کے طویل وقفے اور عرصے کے بعد مجھے آج یہ پہلی بار ایسی مجلس نصیب ہوئی۔ 5 فروری 2016 سے پہلے میں ایسی ہی مجلسوں میں جاتا جہاں ہمارے طلباء قرآن پڑھتے، نعت نبی پڑھتے، اور ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے دل کے سوز و ساز جگمگا اٹھتے ہیں اور انسان کی روح عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ محسوس کر رہے تھے۔ مگر مجھ پر مایوسیوں، حیرانیوں کے تقریباً 7 سال گزرے۔ سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ مجلسیں مل سکیں گی کہ نہیں، ان محفلوں میں جا پاؤں گا کہ نہیں، جہاں طلباء کے بیچ، علماء کے بیچ، مساجد کے درمیان، مدارس کے اندر میں شریک بھی ہو سکوں۔ کبھی حسرتیں امنڈ امنڈ کر آتی، کبھی آس کے چراغ جلتے، کبھی امیدوں کے جگنو جگمگاتے، لیکن پھر رات کے اندھیرے کی طرح سب کچھ ڈوب جاتا۔ پھر سحر طلوع ہوتی، پھر جو ہے شام ہو جاتی امیدوں کی۔ اس طرح یہ وقت گزرتا رہا۔ ہم ترس گئے تھے ان مجلسوں کو جو آج کی مجلسیں ہیں۔ بہرحال اب تو یہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی آپ حضرات کے درمیان رہ لیں اسے غنیمت جانیں۔ اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا کبھی یہ ماحول ہم سے چھوٹے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آزاد پنچھی کبھی قفس میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی قسمت پر ماتم کرتا ہے، اور جب وہ آزاد پرندوں کو دیکھتا ہے تو حسرت و امید کے ساتھ سوچتا ہے کہ کبھی میں بھی تمہاری طرح آزاد فضاؤں میں گھوما کرتا تھا، مگر اب میری قسمت ایک قفس ہے، ایک پنجرہ ہے، ایک جال ہے۔ اسی دور سے گزرا ہوا ایک واقعہ آپ کو یاد دلاؤں تو مجھے اس وقت یاد آیا۔ ہم 3 نمبر جیل میں تہاڑ میں ہوا کرتے تھے۔ پچھلے ہی سال کا واقعہ ہے، جنوری یا فروری کا۔ تو وہاں اوپر سے پورا جال لگا ہوا ہے جہاں پر ایک میدان میں لوگ کھیلتے ہیں، اور وہ جال بھی اس وجہ سے لگایا گیا ہے تاکہ کوئی چیز باہر سے اندر نہ پھینک دی جائے۔ اب وہ کوئی پھینکے گا بھی تو جال کے اوپر چیز آ کے رک جائے گی، وہ اندر نہیں پہنچ پائے گی، جو وہاں پر چیز جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔
لیکن وہ جال کچھ جگہ سے تھوڑا سا ہلکا سا کھل گیا دیوار کے پاس سے کہیں سے۔ دو پرندوں کا، چھوٹے پرندوں کا جوڑا اڑ رہا تھا، اچانک ان میں سے ایک پرندہ دیوار پر بیٹھا اور وہ سوراخ سے اندر گھس گیا، اب وہ اندر جال میں پھنس گیا، اور ایک طرح سے وہ بھی ہماری طرح قیدی بن گئے۔ اب وہ کبھی ادھر سے پڑپڑا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، پھر کبھی ادھر جاتا ہے، اور وہ نکل نہیں پا رہا، اسے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ غالباً طوطا تھا وہ۔ اب اس کا جو جوڑا تھا وہ باہر کائیں 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 کرے، اس کو آواز بھی دے، لیکن اسے راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ بار بار وہ اس کو بلائے۔ اس وقت ہم سب لوگ اس کو بڑی عجیب و غریب کیفیت میں دیکھ رہے کہ دیکھو، اگر یہ مادہ ہے تو اس کا شوہر باہر اس کو آواز دے رہا ہے، اور اگر یہ نر ہے تو اس کی بیوی باہر کھڑی ہوئی اسے پکار رہی ہے، لیکن اسے راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ نکلنے کے لیے بار بار چکر چلا رہا ہے، ادھر 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 ادھر۔ تو اس وقت پتہ چلا کہ دیکھیے ایک پرندہ اندر قید ہوا، ایک طرف تو اس کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ نکل کے کیسے بھاگے، اور دوسری طرف اس کا جو ہم سفر ہے اس کا یہ حال ہے کہ اسے کیسے نکالے، راستہ دونوں میں سے کسی کو نہیں سوچ رہا۔ اس وقت اس سے بھی ایک چھوٹی چڑیا، اس کو ان پر رحم آیا، اور اس نے کہا کہ دونوں بیوقوفی کر رہے ہیں نا، اس کو راستہ نظر آ رہا نہیں، وہ کر رہے، وہ اندر اس سوراخ سے وہ داخل ہوئی، اور اس نے اس سے کہا میرے پیچھے ساتھ ساتھ اڑ، اور اس نے راستے سے اڑ کے اسے نکال کے لے گئے۔ مجھے جب کبھی یہ خیال آتا تو اس وقت مجھے اپنی بیوی اور اپنی اہلیہ کا تصور آتا کہ وہ بھی اسی طرح مجھے نکالنے کے لیے کبھی وکیلوں کے پاس جانا، کبھی کہیں جانا، کبھی جیل آنا، کبھی مجھ سے ملاقاتیں کرنا، کبھی خطوط لکھنا، جیل والوں سے بار بار پوچھنا۔ یہ سب تصورات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے۔ انسان جب آزاد ہوتا ہے تو اسے وہ احساس نہیں ہوتا۔ مجھے بھی یاد آ گیا اس وقت، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہم اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی وہ بات نہیں کہہ سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ میں آج اس نعمت کا بہت بڑا احساس کرتا ہوں جو میں جیل میں سوچتا تھا کہ شاید میں بھلا دیا گیا ہوں گا۔ 7 سال کا زمانہ میں نسیم منسیہ ہو چکا ہوں گا، عنقا ہو چکا ہوں گا، کون مجھے اب جانے گا، کون مجھے پہچانتا ہوگا۔ لیکن جب میں باہر نکلا، جو لوگوں نے ملاقاتیں کی، اظہار محبت کیا، میرے اپنے بڑوں نے جو ہر اعتبار سے مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں، اپنے علم، اپنے عمل، اپنی عمر، اپنے تقوی کے اعتبار سے، انہوں نے جس طرح مجھے محبتوں سے نوازا، اور پھر وہ یہ عرض کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غم جو میں نے جھیلا ہے وہ اس محبت اور اس عزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ایک گھڑی تھی جو گزر گئی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عوام سے لے کر کے خواص تک، علماء سے لے کر کے بڑے بڑے حضرات تک ان کے دلوں میں محبت جگائی، اور ان کی زبانوں پر میرے لیے الفاظ دعا جاری فرمائے، جو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے اور آخرت میں بھی ذخیرہ بنیں گے۔ شاید میں اگر باہر رہتا تو یہ چیز میں کبھی حاصل نہیں کر پاتا، اور کبھی شاید میں اس کو کما بھی نہیں پاتا۔ آج میں آپ حضرات کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ہمیشہ احساس کمتری کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم کسی بڑی شاندار عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے، کتنا عمدہ اس کا گھر ہے، اور ہم ایک پھٹے ٹوٹے حال میں ہیں۔ یہ شیطان کا حملہ اس پر بہت سخت ہوتا ہے۔ اس وقت بالکل اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم سنت یہی ہے،
آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو اپنے آخری پیغمبر کو اس وقت کی دو بڑی جو طاقتیں تھیں، روم اور ایران، وہاں کہیں پیدا فرما دیتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جیسا کہ خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن کیوں نہیں اترا دو بڑے شخصوں پر، طائف کے بڑے امیروں کو اتر جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن کے نزول کے لیے کس کا انتخاب فرمایا؟ جس کے بارے میں کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، ایک یتیم جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جو غربت کی زندگی گزار رہا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی بنا ڈالا، اور اسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن امانت کے طور پر دیا اور رسالت کے طور پر اس کا انتخاب ہوا. تو اس وقت جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ میں سے کسی نے خواب بھی نہیں دیکھا ہو کہ ہمارا بچے کے ہاتھوں میں ایک دن قرآن اور حدیث ہوگی. ان کے زمانوں پر وہ نغمے ہوں گے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں اور جس سے سب کے دل گرما رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اور پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر میں لے آئے. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے. اس جگہ آپ کا آ جانا، ایک طرف دوسری طرف دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، کوئی لکڑی کی چھلائی میں لگا ہے، کوئی کھیت کی جوتائی میں لگا ہے، کوئی اپنے فصل کی نرائی میں لگا ہے، کوئی گیہوں کی کٹائی اور دھانوں کی کٹائی میں لگا ہے، کوئی کپڑوں کی دھلائی میں لگا ہے، کوئی بالوں کی کاٹ چھانٹ کر کے اسے خوبصورت بنا کر کے بس ایک ہی دھن ہے کہ کسی طرح سے مجھے مال حاصل ہو جائے. اور ایک طرف آپ ہیں کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی زبانوں کو، آپ کے دلوں کو، آپ کی نگاہوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے ہاتھوں کو اپنی کتاب چھونے، اسے پڑھنے، اسے کھولنے، اسے لکھنے، اسے سمجھنے اور اس کی تلاوت کے لیے پھر دوسروں کو سمجھانے کے لیے قبول فرمائے. علامہ اقبال نے کبھی یہی کہا تھا کہ کاش آپ اپنی خودی کو پہچان لیں. یہ راز چھپایا ہے ہم سے میر واعظ نے کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ. جس طرح حرم کا اپنا مقام ہے تو حرم ہمیں پکارتا ہے. تو آپ حضرات کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور وہ نعمت آپ کے پاس ہے جو کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں. وہ دولت آپ کے پاس ہے، اور اس وقت آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، آزادی ہے، وقت کی آزادی اور بہت ساری چیزوں کی آزادی. تم آپ کو ہمیشہ اپنی اس نعمت کا استحضار رکھنا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ آپ کو آفتاب اور ماہتاب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جہاں میں درخشندہ ستارے بنائے. اور اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اسلام کی نگہبانی، اس کی پاسبانی، اس کی آبیاری، اس کی نشر و اشاعت کا کام لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں.